اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت مانچسٹر اسٹوڈیو سے، اور جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹی نیکی عظیم ثواب، یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کا چھوٹی نیکی اور نیک عظیم ثواب کون سا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ جی ناظرین، چھوٹی نیکی عظیم ثواب، چھوٹا عمل عظیم ثواب یا بڑا ثواب، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا چھوٹا سا عمل اگر ہم کریں تو اس کے کتنے عظیم ثواب ہیں، کتنے فائدے ہیں، آج ہم وہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کریں گے۔ یہ جو سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لائیں، اس میں ہم آپ کے لیے احادیث کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ایسے عمل لے کر آئیں گے جو ہم ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسی بے شمار چیزیں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے کہ جس میں جو ہے یہ بتایا جائے گا کہ اس کے پڑھنے کے کیا ثواب ہیں یا کیا ثواب نہیں ہے، یا اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ تو اس سیگمنٹ میں چھوٹا عمل عظیم ثواب، چھوٹی نیکی بڑا ثواب میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے۔ درود شریف سے آغاز کریں گے اس سیگمنٹ کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پروردگار عالم دیکھیں یہ ارشاد فرماتا ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات بھیجو۔ اور یہ جو صلوات ہم بھیجتے ہیں ناظرین، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو جہنم کی حرارت سے بچائے؟ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، نماز فجر کے بعد 100 دفعہ کہو، نماز فجر کے بعد 100 دفعہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو پروردگار عالم تمہارے چہرے کو جہنم کی حرارت سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، کہ چھوٹا سا ہمارا عمل، چھوٹی سی ہماری نیکی کہ ہمیں صرف نماز فجر کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو پروردگار عالم جہنم کی حرارت سے ہمارے چہرے کو بچائے گا۔ اس کے بعد ابھی درود شریف کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ پروردگار عالم اور ملائکہ تمام نبی پر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اس درود کو 100 دفعہ فجر میں پڑھنے کا اب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اب تو 100 دفعہ جمعے کے دن، پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کیونکہ درود کی بات ہو رہا ہے، درود کا ذکر ہو رہا ہے، آج پھر ہم شیئر کریں گے کہ آپ امام علی رضا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 100 دفعہ صلوات بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، جن میں سے 30 دنیا کی اور 30 آخرت کی۔ سبحان اللہ، کہ درود شریف کا دیکھیں فائدہ، دیکھیں کہ ہم درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر جمعے کے دن خصوصاً 100 دفعہ، تو پروردگار عالم ہماری 30 حاجات دنیا کی پوری کرے گا اور 30 حاجات جو ہے وہ ہماری آخرت کی پوری کرے گا۔ اب ناظرین، درود شریف پڑھنے کے بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ میں اگر اس پہ بات کرنے بیٹھے ہم تو ہمارا یہ پورا ٹاپک بن سکتا ہے، لیکن فقط ایک آپ کے ساتھ حدیث یا واقعہ شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی اس عظیم عمل کو اور اس چھوٹے سے ہمارے عمل کو کہ 100 دفعہ درود فجر میں پڑھنا ہے، 100 دفعہ جمعے کی نماز میں پڑھنا، اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ چہرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، ہماری دنیا کی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے پروردگار عالم تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، پروردگار عالم ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم تجھ سے جو مانگے تو قبول کر لے، تو صرف جمعے کے دن 100 دفعہ درود شریف پڑھیں اور اپنی حاجات کو قبول فرمائیں۔ اور دیکھیں کہ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو خوشخبری نہ سناؤں؟ تو مولا علی نے فرمایا، یقیناً میرے ماں باپ فدا ہوں آپ پر، آپ ہمیشہ ہر اچھائی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبریل نے ابھی بڑی عجیب خبر دی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو کس بات کی خبر دی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے جو شخص مجھ پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت پر صلوات بھیجے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے فرشتے 70 دفعہ طلب رحمت کرتے ہیں۔ بے شک یہ گناہ اس شخص کو جو گناہ ہوگا اتارنے والی چیز ہے، پھر اس شخص سے گناہوں کو ایسے جھاڑ لیا جاتا ہے جیسے درخت سے پتوں کو جھاڑ لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حاضر ہو میرے بندے، حاضر ہو،
اے میرے فرشتوں تم لوگوں نے اس کے لیے 70 دفعہ طلب رحمت کی اور میں اس کے لیے 700 دفعہ اس پر رحمت نازل کرتا ہوں. سبحان اللہ. مگر جب کوئی مجھ پر صلوات بھیجے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت پر صلوات نہ بھیجے تو اس کے اور آسمان کی درمیان 70 حجاب جو ہے حائل ہو جاتے ہیں. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے میں لبیک نہیں کہتا ہوں اور نہ ہی قبول کرتا ہوں. اے میرے فرشتوں اس کی دعا کو اوپر مت لاؤ جب تک کہ وہ نبی کے ساتھ ساتھ اس کی اطرت کو شامل نہ کریں تو حجاب جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ میرے اہل بیت کو شامل کرے. تو جی ناظرین آج کے چھوٹا عمل عظیم ثواب میں یہ میسج ہے کہ 100 دفعہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے, 100 دفعہ جمعے کے دن آپ کو جمعے کی نماز کے بعد درود پڑھنا ہے. اور میسج بھی یہ ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے, ساتھ میں ان کی آل پر بھی درود بھیجنا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے فرشتے جو ہے وہ طلب مغفرت کرتے ہیں اور 700 مرتبہ جو ہے رحمت بھیجتے ہیں. پروردگار عالم ہماری نہ صرف دنیا میں مدد کرے گا بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ درود شریف ہمیں ضرور بچائے گا, جہنم کے عذاب سے بچائے گا. آج کے لیے فقط اتنا ہی. بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی طرف. جی جزاک اللہ. تو ایک بار ناظرین درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرز ٹائم ہے. نیوز کیا کیا رہیں پچھلے 3 مہینے, آپ کی جو تازہ ترین خبریں وہ کیا ہیں, تو اس سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں نیوز. جی تو سب سے جو تازہ ترین اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ شام میں حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مزار پاک کے گنبد کو دہشت گردوں نے فائرنگ اور گولوں سے نقصان پہنچایا ہے اور دنیا بھر کے محبان اہل بیت سراپا احتجاج ہیں. اور ہم سب جو ہدایت فیملی ممبر ہیں اس پر بالکل سراپا احتجاج ہیں اور اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. بالکل وہاں حالات کوئی ایسے سازگار نہیں ہے, لیکن ایسے جو مقدس مقامات ہیں وہاں کی جو حفاظت ہے وہ حکومت کا بھی فرض ہے, اور وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اپنے کیفر کردار تک پہنچائے. تو ایسے دہشت گردوں کو کس طرح سے نبٹنا ہے, یہ تمام ایک سلسلہ, ایک پوری دنیا کی ایک سازش ہے جو شام میں برپا ہے. تو ہم سب اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس حکومت سے بلکہ UNO سے یہ گزارش کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہاں کا جو مزارات ہیں شام میں, بلکہ عراق میں جو مزارات ہیں, ایران میں جو مزارات ہیں, پاکستان میں جو مزارات ہیں, ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور کسی کی بھی ایسی جو مقدس شخصیات ہیں, مقدس ہستیاں ہیں, ان کے ایسے مزارات کو کوئی بھی دہشت گرد نقصان نہ پہنچا پائے. اور اگر کوئی ایسا دہشت گرد پکڑا جائے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک تو یہ تازہ خبر تھی. اس کے علاوہ ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں, پاکستان اور ایران ایٹمی قوت ہیں, امریکہ کی سپر پاور ہونے کا وقت چلا گیا. انہوں نے یہ خطاب کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں. اگلی خبر ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب شعیب صدل نے کہا ہے کہ 70% اراکین پارلیمنٹ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع ہی نہیں کراتے. ملک میں سالانہ 30 کھرب کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. تو ہم جو باہر کی امداد کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے ڈالرز مل جائیں, اتنے پاؤنڈز مل جائیں, تو اراکین پارلیمنٹ اور دیگر جو افراد جن پر ٹیکس واجب ہے, ڈیو ہے, اگر وہی دے دیں تو یہ 30 کھرب روپے جو ہیں وہ پاکستان کے خزانوں میں آ سکتے ہیں اور پھر یہ کسی پاکستانی کے فلاح میں کام آ سکتی رقم. صدر زرداری نے کہا ہے کہ بار بار ہارنے والوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے. نواز شریف سے ان کے بھائی عباس شریف کا افسوس کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ لاہور سے باہر گئے ہوئے ہیں. تو کچھ نزدیکیاں امید ہے کہ الیکشن کے نزدیک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان متوقع ہیں, لیکن اب دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہی کترا رہے ہیں ملاقات سے زرداری صاحب سے. تو زرداری صاحب خود جو ہیں وہ تو ان سے ملنے کو بے قرار ہیں. کوئٹہ میں ایڈیشنل جج کی عدالت نے MNA سید ناصر علی شاہ کے خلاف جعلی ڈگری کیس میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اور تازہ ترین خبروں میں سنڈے ایکسپریس لندن کے مطابق غیر معیاری علاج کے باعث ہر سال 840 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں, یعنی تقریباً 3 بندے روزانہ یہاں UK میں NHS کی عدم توجہ کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو یہاں تک یہ کہہ دیا کہ وزیر صحت نے یہاں کے جرمی ہنٹ نے کہ پولیس کو NHS میں اموات پر تفتیش کرنا چاہیے. تو ایسی اموات جو کسی ایسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی, موذی مرض کی وجہ سے نہیں ہوتی, اور پھر بھی لوگ مر رہے ہیں,
تو جرمی ہنٹ نے یہ کہا ہے جو یہاں کے وزیر صحت ہیں کہ ایسے معاملات میں پولیس کو بھی تفتیش کرنا چاہیے. اور ٹی وی چینلز مانیٹر کرنے والے ادارے آفکام کے حوالے سے سنڈے ٹیلی گراف نے یہ خبر دی ہے کہ وہ مسلم انتہا پسند جو مسجدوں کے چھوٹے اجتماعات تک محدود تھے اب ٹی وی چینلز پر عدم برداشت کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. ان میں بعض اردو اور دوسرے چینلز ہیں جو واچ لسٹ پر ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے ٹی وی چینلز کے لیے. اور آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ محرم الحرام سفر میں ربیع الاول میں بعض ایسے ایشو چھیڑ دیے جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایک فرقہ کیا کر رہا ہے دوسرے فرقوں کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی جو بھی عقائد ہیں جو بھی طریقہ کار اس پر مذمت کریں یا اس پر تنقید کریں. تو ایسے پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف چینلز پہ. الحمدللہ ہدایت ٹی وی سے نہ کوئی ایسا پہلے پروگرام پیش کیا گیا ہے نہ کیا جائے گا. اپنی بات کی جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, فلاح کی اور بھائی چارے کی بات کی جاتی ہے. اور سیرت النبی کانفرنس میں آپ نے یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ یہاں سے یہی پیغام گیا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. ہفتہ عبادت کی بات کی گئی ہے اور جو بھی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک بہترین انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. بہرحال یہ جو دیگر چینلز ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو واچ لسٹ پہ ان کا نام ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسے دل آزاری کے پروگرامز وہ نہ پیش کرے تاکہ دیگر جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو. یہ تو جلدی میں نے آج کی جو تازہ ترین خبریں دی ہیں. اور پھر جو 3 مہینوں میں کیا کیا بڑے واقعات ہوئے, پہلے اس سے کہ میں وہ واقعات پیش کروں بالکل مختصراً. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اور ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں. پھر دہراؤں گا, اور ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ گزشتہ 3 مہینوں میں پاکستانی سیاست میں امٹ کے آئے. طاہر القادری, ان کا آج انجام آپ نے دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی تحلیل کے بارے میں انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اسے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے. اور بہت سے شکوک کا اظہار کیا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن کو بنے ہوئے اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو بنے ہوئے تقریباً سال ہونے والا ہے, تو الیکشن سے پہلے اور دسمبر میں وہ آ کے جلسہ کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں اور 5-5 منٹ کی وہ وارننگز دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کیا کس کا طریقہ کار ہے یا کس کے وہ اعلی کار ہیں, اس پر وہاں پر یہ جو پٹیشن تھی تحلیل کرنے کے بارے میں وہ آج خارج کر دی گئی ہے. تو ہمارے جو بہت سے ناظرین ہیں, میڈیا آزاد ہیں, ان کو یہ تمام چہرے نظر آ جائیں گے. بالکل پاکستانیوں نے ان کا ساتھ دیا ہوگا, وہاں پر بارش میں, وہاں پر سردی میں ان کا ساتھ دیا. لیکن ایک تھوڑا سا شک یا تھوڑی سی کمزوری اس میں نظر آئی کہ ان کو پاکستانیوں سے کتنی محبت ہے کہ ان کا 13 مارچ کو جو لانگ مارچ تھا 12 جنوری کو وہاں پر ایک دھرنے میں 87 میتیں رکھ کے پاکستانی شہری وہاں پر موجود تھے. لیکن طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی, نہ وہاں پر جانا گوارا کیا. تو اب وہ کیا کریں گے, اب وہ لوگ کیا کریں گے جنہوں نے لاکھوں روپے ان کے اس جو ایک نعرہ تھا سیاست نہیں ریاست, تو اس میں وہ لگا دیے, زیورات جو ہیں عورتوں نے دیے, وہ کیا کریں گی. اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے لاکھوں روپیہ دیا ہے تو وہ ظاہر ہے ان کے چکمے میں ضرور آئے ہیں کہ ایک بیرونی ملک جو رہنے والا بندہ ہے. سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ 90 ممالک میں آپ کے دورے بحیثیت کینیڈین شہری ہوتے ہیں. کیا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے, کیا ماجرا ہے, پہلے جلسہ پھر دھرنا اور بعد میں پھر آپ نے الیکشن کمیشن کو ہی توڑنے کی بات کر دی. ایون کہ آپ نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, نہ آپ کے کوئی عقائد ہیں, نظریہ ہے. تو اس پر اب دیکھیں کہ پاکستان کی جو سیاست, یہ جو ایک کوشش تھی کہ الیکشن کو ہی ہٹا دیا جائے اور 2-3 سال کے لیے کوئی ایسی عبوری حکومت قائم کر دی جائے, اب اس کے خدشات ختم ہونے کو ہیں. اور پاکستانی عوام چاہے جیسی بھی لولی لنگڑی کوئی جمہوریت تھی, صدر زرداری, راجہ پرویز اشرف, اس سے پہلے گیلانی صاحب, 100 گلے ہو سکتے ہیں, لیکن اب آئندہ کا جو مہینہ یا 2 مہینوں کے بعد جب الیکشن آئیں گے تو عوام کو تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے کہ کون ہمارے کام آیا ہے, کون نہیں آیا. تو یہ تو ایک کام نپٹ گیا ہے, اب عوام کے پاس دوبارہ بات ہے. ایک اور جو ایشو یا ایک اور بات تھی کہ طالبان پاکستان کی حکومت سے مذاکرات پر راضی ہوا, مگر نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور سید منور حسن گارنٹی دیں تو اس شرائط پر وہ حکومت سے مذاکرات کریں گے. تو یہ بھی بہت سی باتیں اٹھیں کہ آیا طالبان سے نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور منور حسن کا کیا رابطہ ہے یا کیا رشتہ ہے, کہ کیا تعلق ہے کہ وہ طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں شخصیات ہوں
تو پھر ہم بات مانیں گے. تو یہ بھی قابل بحث بات ہے. آج میں بالکل مختصر بات کروں گا کہ کیا کیا پوائنٹس تھے. کراچی کی صورتحال ناظرین جو کہ توں ہے 10 12 20 افراد جو ہیں وہ روزانہ شہید قتل کیے جا رہے ہیں. تو اس پر حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. MQM کے خود اپنے MPs شہید ہو چکے ہیں لیکن وہ بھی اس وقت حکومت میں ہے. تو اب کیا کیا جائے گا آئندہ کے جو الیکشن ہے عوام کے لیے ہی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پرچی کے ذریعے جو بھی آپ کے دکھ دینے والے لوگ ہیں ان کو آپ اپنی نظروں سے اوجھل کر سکتے ہیں. اپنی جو وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہی دنیا سنوارنے والے ہیں لیکن وہ سنوارتے نہیں، اپنا ہی کام سنوارتے ہیں. تو ایک موقع آئے گا، مجھے امید ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ یہ یاد رکھے گی. ایک اور بات ناظرین کہ 27 جنوری کو ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں مرنے والے فہیم اور فیضان کی جو برسی ہے وہ خاموشی سے گزر گئی. اور ایک ایسا موقع تھا 2011 میں جب ایک امریکی شہری کے ہاتھوں 2 پاکستانی اور ایک پاکستانی امریکی سفارت خانے کی گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا. لیکن ہماری کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت نے اس دن میں نہ کوئی ایسی تقریب رکھی، نہ کوئی ایسا کوئی ایشو اٹھایا. اور یہ بھی ہوا کل جیسے میں مولانا صاحب سے سن رہا تھا کہ شاہ ایران کے جو واقعات تھے کہ اس موقع پہ جو امریکی کوئی مجرم تھا اس کو امریکہ آرام سے لے جاتا اور جو ایرانی مجرم ہوتے اس کو بھی چاہتے تو وہ امریکی جیلوں میں لے جاتے. تو یہی صورتحال آج پاکستان میں ہے. جو امریکی بڑے سے بڑا مجرم ہے، پاکستانیوں کو مارنے والا ہے، اس کو پاکستانی حکومت جو ہے وہ بالکل راتوں رات چپکے سے، یہاں صوبائی حکومت بھی ملوث ہے، وفاقی حکومت بھی ملوث ہے، وہ آرام سے اس کو فرار کرانے میں کامیاب ہوتی ہے. اور اگر کوئی ہمارا عافیہ صدیقی جیسی کوئی ایسی قیدی موجود ہے تو وہ امریکن جیلوں میں قید ہیں. تو یہ سلسلہ ہے جو پہلے ایران میں تھا اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں. انا ہزارے ٹائپ جو پاکستان میں جو لوگ آئے جیسے طاہر القادری کی ہم بات کر رہے تھے، امیدیں ضرور ہوتی ہیں کہ اتنی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں شاید پاکستانیوں کی تقدیر بدل جائے، لیکن وہ کس کے کہنے پہ آتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا. ایک اور خبر جو آپ نے سنی ناظرین کہ افضل گرو کی پھانسی ہوئی اور انڈیا میں اگلے سال الیکشن بھی ہیں. اس حوالے سے وہ بہت اہم خبر تھی کیونکہ اب پاکستان تو ظاہر اپنے اتنے مسائل میں دوچار ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے. پہلے کہتی تھی کہ آئیے ہم کشمیر لینے چلتے ہیں یا نئی دلی میں جھنڈا لہرائیں گے. اب تو کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی ایسا سربراہ کہتا ہے تو وہ ہم تو عام ووٹرز ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے اپنا کراچی جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، پہلے اپنا بلوچستان ٹھیک کر لیں. لیکن انڈیا میں حالات کیونکہ کوئی اتنے دہشت گردی کی لپیٹ میں نہیں ہے تو وہاں پر ووٹوں کہ وہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے. بی جے پی پہلے سے پاکستان کے خلاف جو اس طرح کے بیانات دے کے یا بال ٹھاکرے کی جو شیو سینا ہے اس حوالے سے جو بیانات آتے رہے ہیں، آج کل وہ راج ٹھاکرے کر رہے ہیں. تو ایسا کام کر کے کچھ پھانسی دے کے جو کانگریس کی جو ایک ساکھ تھی اس کو بحال کرنے کی کوشش ہے. بہرحال اس کی بھی تنقید ہوتی رہی ہے. دیکھیں کہ آگے کے جو الیکشن انڈیا میں اگلے سال ہے اس پھانسی کا یا ایسے کاموں کا ان الیکشنز میں کانگریس کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے. لاہور میں 51 ارب لاگت کی میٹرو بس سروس شروع ہوئی ہے ناظرین. اور مجھے یاد آ رہا ہے یا ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک گھر میں بچے بھوکے اور پیاسے بلک رہے ہوں بھوک سے اور ان کی امی اٹھیں اور وہ بازار سے ان کے پاس پیسے اور بازار سے وہ ایک لپسٹک لے آئیں. تو یہ ایک ایسی ہی ایک ہماری میٹرو بس سروس ہے کہ لاہوری جو ہیں وہ رول رہے ہیں. آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کس طرح سے لوگ نوکریوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے. لیکن وہاں کی حکومت نے 51 ارب روپے لگا کے وہاں کا ایک یہ منصوبہ کیا ہے. بہت اچھی بات ہے لیکن پہلے یہی ہونا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو بہتر کرتے تاکہ ان کے جو کچھ اس طرح کے رہنے سہنے کا جو ایک نیچی سطح تک پہنچ گیا عمل وہ بہتر ہوتا. تو یہ میٹرو بس سروس اگر کچھ دن بعد بھی لگ جاتی، کچھ سالوں بعد لگ جاتی تو یہ اچھا ہوتا. بہرحال یہ سستی روٹی ٹائپ ایک اسکیم تھی جس کو اربوں روپے میں پہلے کیا گیا، پھر یلو کیب اسکیم آئی، اب یہ 51 ارب روپے کی جو لاگت سے میٹرو بس سروس شروع ہوئی ہے. اس میں واقعی کتنے ارب روپے لگے ہیں، کس نے کھایا کتنا ہے، کس نے کمایا ہے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. راجہ پرویز اشرف ان دنوں دورہ انگلینڈ میں ہیں اور بیرون ملک پاکستانی ہمارا سرمایہ. انہوں نے یہ کہا ملکی الیکشن میں وہ اپنا کردار ادا کریں. تو بیرون ملک پاکستانیوں کی جو ایک لنک تھا پاکستان سے کہ ٹیلی فون کالز ان کی سستی ہوتی تھیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ اپنے عزیز و اقارب سے بات کر پاتے تھے، تو وہ ان پر اتنے ٹیکسز ہیں. لیکن شاید ہی آج ہمیں یہ کوئی حوصلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی لیڈر آ چکا ہے، کوئی پارٹی لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے،
ان کے سامنے دل کی کوئی بات کہہ سکے, کوئی دکھڑا بیان کر پائیں. ہاں جی سرکار سارا کچھ سب اچھا ہے, وہ کہنے والے لوگ تو آپ کو بہت ملیں گے, لیکن شاید پاکستانی وزیر اعظم کے سامنے یہ مدعا کسی نے بیان کیا ہو کہ بھائی آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ جو اتنے گنا ٹیکس کا اضافہ کر دیا گیا ٹیلی فون کالز پہ, اس کو تو کم کر دیں. اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہاں یو کے کی بات کریں کہ کچھ ایسی ٹیلی فون کالز آپ کو موصول ہوتی ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں جگہ پلاٹ نکل آیا ہے, فلاں انعام نکلا ہے, آپ اپنی بینک کارڈز کی ڈیٹیلز دیں. تو ان 3 مہینوں میں اس طرح کی کالز بھی آپ کو ملتی ہوں گی. اور 3 مہینوں میں کوئی آ کے آپ کو دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہوگا کسی نے کہ فلاں مسجد کے لیے چندہ دے. تو ایسے حالات میں کچھ وارداتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ 3 مہینوں میں کچھ یہ ہوا تو میں نے جلدی پیش کیا. آگے بھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے, فائدے کی بات. آج کیا فائدے کی بات ہے کچھ ہی دیر میں جانتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. فائدے کی بات سے پہلے جو ہے میں آپ کے ساتھ نماز ٹائمنگ شیئر کر لوں کہ آج کے نماز ظہرین کی ٹائمنگ ہے 12:15 پر, 12:15 پر. اسی طرح نماز مغربین ہے 17:27 پر, 5:27 پر, اور کل کی نماز فجر ہے 5:43 پر. جی ناظرین, کل کی نماز فجر ہے 5:43 پر. فائدے کی بات میں ہم روز کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فائدے کی بات ہے ہم روز کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کبھی ہم اقوال لائیں گے جس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے کھانے پینے سے ہوگا, کبھی کوئی ریسیپی آ جائے گی, کبھی کوئی واقعہ آ جائے گا, کوئی نہ کوئی ایسی روز فائدے کی بات آپ کو ملے گی کہ جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں. ان 2 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ایک چیز آپ فائدے کی ضرور لے کے اٹھیں, اور لے کے اٹھیں تو ہمیں کچھ دے کے بھی اٹھیں, اور دے کے آپ ہمیں دعائیں اٹھیں. اور نہ صرف عملاً دعائیں کے ساتھ ساتھ عملاً بھی آپ کو کچھ دینا ہوگا, اور وہ ہے 14 پاؤنڈ. اس کا آپ کو ضرور خیال رکھنا ہوگا. بڑھتے ہیں فائدے کی بات کی طرف. فائدے کی بات میں آج ہم کچھ سبزیوں کا ذکر کریں گے جس میں شامل ہے پیاز, لہسن, بیگن, مولی اور کدو. بہت جلدی سے امام کی قول کی روشنی میں آگے بڑھتی ہوئی چلوں گی کیونکہ اگلے سیگمنٹ کے لیے ٹائم کم رہ گیا ہے. پیاز کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیاز کھاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیاز کھاؤ, یہ منہ کو پاک کرتی ہے, مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے, چہرے کو حسن بخشتی ہے, اور کمر کو محکم کرتی ہے, اور اسی طرح جو ہے پیاز منہ کو خوشبو دیتی ہے, درد اور مرض دونوں کو دفع کرتی ہے, پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے, طاقت رفتار کو زیادہ کرتی ہے, بخار کو دور کرتی ہے. اور اسی طرح اگر سرکے میں تر کر کے ناک میں ڈالی جائے, جو نکسیر جو ہے بحری ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. اگر پیاز کو آپ سرکے میں تر کر کے ناک میں ڈالیں تو نکسیر رک جاتی ہے. یہ امام جعفر صادق کا قول تھا پیاز کے بارے میں. جلدی سے آگے بڑھیں گے. لہسن کے بارے میں جو ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ لہسن کو کھاؤ, گارلک جو ہے لہسن کو کھاؤ, مگر فوراً مسجد کی طرف نہ جاؤ. لہسن کھا کر مسجد کی طرف جانے سے شاید اس غرض سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کی بو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے اچھا نہ فیل ہو. اس کی بدبو, لہسن بہت زیادہ جو ہے نا اس کی اسمیل ہوتی ہے, تو مسجد کی طرف جانے کے لیے منع فرمایا ہے. لیکن کیا فرمایا کہ لہسن جو ہے وہ 70 بیماریوں کی دوا ہے. سبحان اللہ. ہم دیکھیں کہ ہمارا کھانا پیاز اور لہسن کے بغیر تو پک ہی نہیں سکتا, اور یہ کتنا فائدہ ہمیں دیتی ہیں. پیاز کے فوائد ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. لہسن کے لیے ہم بتائیں آپ کو کہ 70 بیماریوں کے لیے یہ جو ہے دوا ہے لہسن. اور یہ بھی دیکھیں کہ آج کل دور حاضر میں بلڈ پریشر کے لیے بہت فائدہ مند ہے لہسن. اگر آپ بلڈ پریشر کے لیے اور قلب کے لیے, خصوصاً جو بھی قلب کی بیماریاں ہیں اس کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے لہسن, اور لہسن کا استعمال زیادہ رکھیں. اسی کی طرح آگے بڑھتے ہیں. بیگن کے بارے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیگن کھاؤ, درد میں مفید ہے, خود درد کا سبب نہیں بنتا. کوئی بھی درد ہو اس کے لیے بیگن ہمارے لیے مفید ہے. کبھی خود بھی بیگن کھانا, اگر ہم بیگن کھائیں تو کبھی بھی درد کا جو ہے سبب نہیں بنتا. اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ معدے کو قوت دیتا ہے اور رگوں کو نرم کرتا ہے. بیگن کھانے سے ہمارا جو معدہ ہے اس کو قوت دیتا ہے. کتنا فائدہ مند ہے بیگن ہمارے لیے, اور رگوں کو نرم کرتا ہے. اس کے بعد مولی کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ مولی کھاؤ, بہت مفید ہے. اس کے پتے بادی کو دور کرتے ہیں, غذا کو ہضم کرتی ہے. اس کے ریشے بلغم کو دور کرتے ہیں. جناب جس کو بھی بلغم کا پرابلم ہے تو وہ مولی ضرور کھائے, کیونکہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے جو ریشے ہوتے ہیں مولی کے وہ بلغم کو دور کرتے ہیں. جلدی سے آگے بڑھیں. بہت مختصراً کدو کے بارے میں جو ہے وہ شیئر کریں. کدو جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت کم کھاتے ہیں, جبکہ کھانا چاہیے, بہت فائدہ مند ہے کدو. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کدو عقل اور دماغ کو بڑھاتا ہے.
اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے. امام جعفر صادق ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل اور دماغ کو بڑھاتا ہے. تو جو بھی اسٹوڈنٹس آپ کے گھر میں پڑھائی کر رہے ہیں ان کو کدو ضرور کھلائیں. مانا کہ انہیں پسند نہیں آتا ہے, آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے وہ کم کھاتی ہے, لیکن بے انتہا فائدہ مند ہے. درد کولنج یعنی پیٹ کے درد کے لیے بے انتہا مفید ہے کدو. اور یرکان کو جو ہے, یرکان کو بھی فائدہ دیتا ہے. یرکان جو کسی کو پیلیا ہو, یرکان ہو, تو اس کے لیے بھی بے انتہا فائدہ مند ہے کدو. تو یہ امام کے قول کی روشنی میں پیاز, لہسن, بیگن, مولی اور کدو کی کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی فائدے کی بات میں. واپس چلتے ہیں فاروق بھائی کی طرف. کیا کہنے فائدے کی بات ماشاءاللہ. اور جو ایسی سبزیاں, ایسی چیزیں جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, اور یا زیادہ فوکس یہی کہتے ہیں کہ گوشت ہی کھایا جائے, چکن کھایا جائے, مچھلی کھائی جائے, تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنے زیادہ فائدے ہیں. تو ناظرین ان چیزوں کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے, اور بچوں کو جو بھی ہم عادت ڈالنا چاہیں تو وہ ڈل سکتی ہے. ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں نہیں یہ بچہ پسند نہیں کرتا. اگر بچے کے سامنے ہی آپ کہیں گے کہ یہ پسند نہیں کرتا تو وہ تو اس پر پکا ہو جائے گا, بالکل وہ تو کباب ہی پسند کرے گا. جیسے دیکھیں کدو کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں کہ دماغ کو جو ہے وہ تیز کرتا ہے, تو اسٹوڈنٹس کے لیے بے انتہا مفید ہے کدو. بالکل صحیح. تو ناظرین کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹس کا سلسلہ ہے جلدی جلدی ہم مکمل کریں تاکہ آپ کو جلدی سے ہم شامل کریں. اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اور اس بریک پر جانے سے پہلے آخری سیگمنٹ ہے, تصویر بولتی ہے. اور تصویر بولتی ہے, تصویر کون سی بول رہی ہے یہ بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ اس پر ہم آج بات کریں گے کہ تصویر بولتی ہے, اس پر کیا میسیج آ رہا ہے. یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے, مختلف چائے کی پیالیاں ہیں, اور لوگ, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, وہ چائے پی رہا ہے. اور آج کا جو ایک بات میں آپ کو خبر کہہ لیں جو بتانا چاہوں کہ سروے کے مطابق روزانہ 9.5 کروڑ روپے کی چائے جو ہے وہ پاکستانی پیتے ہیں. 9.5 کروڑ روپے کی چائے پاکستانی پیتے ہیں. تو یہ آج ہم جیسے ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ بہت ہی بھوکی ننگی اور اس طرح ہو رہا ہے, بے روزگاری ہے, لیکن کچھ بھی ہو جائے چائے ہم نے پینی ہے, اور 20 کپ پینی ہے. تو ناظرین میں چاہوں گا ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کی اسکرین پر آ جائیں, آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں کہ چائے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے, یا اگر ہے تو اس کو کتنا استعمال کیا جائے. بعض اوقات تو ہم ایک رسمن پیتے ہیں, اور بس یہی ہے کہ مہمان نوازی کا ایک بہت زیادہ ایک ہو چکا ہے. اور میں بتاؤں انڈیا میں اپریل 2013 میں انڈیا میں چائے کو قومی مشروب قرار دیا جائے گا, تو بہت زیادہ عزت دی جائے گی چائے. بالکل, اور آپ نے صحیح کہا کہ چائے جہاں غربت کے لیے ہر ملک میں, انڈیا پاکستان دونوں جگہ بہت غربت دیکھی جاتی ہے, لوگوں کو دیکھا جائے تو بے انتہا چائے پی جاتی ہے. اور ادھر بھی دیکھ لیں, اگر ہم پوری دنیا کا سروے نکالیں تو میرا خیال ہے کتنے کروڑوں لاکھوں روپے تو صرف چائے میں جو ہے وہ صرف ہو جائیں گے. چائے کو لوگوں نے عادی بنا لیا, یا کہہ لیں کہ سائیکولوجیکلی لوگوں کے ذہن میں کہ جی نہ چائے پئیں گے تو ہی آنکھیں کھلیں گی, ورنہ آنکھیں نہیں کھلیں گی. عادی ہو گیا ہے کہ اس میں جو اجزاء ہیں, کیمیکل اجزاء ہیں, وہ ہمیں عادی بنا دیتے ہیں. جیسے کیفین ہے تو یہ صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی اوپر دکھاتے رہیں جو ہمارے کپ پرچ اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم کالر سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رفیق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رفیق بھائی بسم اللہ. ہماری بہن کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بول رہا ہوں انڈیا کاشی پور سے. بہت شکریہ رفیق بھائی. بہت بہت سلامت کرتا ہوں. وعلیکم السلام. رفیق بھائی آپ کتنی چائے پیتے ہیں روزانہ؟ جی بھائی آپ کتنی کپ چائے پیتے ہیں روزانہ؟ ارے بھائی بہت زیادہ پیتا ہوں, تو 15-20 چائے ہو جاتی ہے سارا دن میں. اللہ اکبر. اوہو, تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے بھائی؟ بالکل بالکل, آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسے ہی کم ہو جائے گی. اچھا, اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے اس کے بعد جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس میں بھی آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہم یہی بات کریں گے کہ چائے کو. فاروق بھائی جی جی, میں آپ کو ایک چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ, اور عظمیٰ بہن کو بھی, کہ جو کتاب میں نے منگائی تھی علامہ عادل صاحب سے, اور ہماری سسٹر نے میں نے اس کو بھیجا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے, مولا کا لاکھ لاکھ کے مجھے کل وہ دستیاب ہو گئی ہے بھائی. اللہ کا شکر ہے مل گئی. کیا کہنے, کیا کہنے. اس کا مطلب ہے محکمہ ڈاک ادھر کام کر رہا ہے اور بہترین کام کر رہا ہے. بہت پیاری کتاب ہے, اتنی خوبصورت کتاب شاید میں نے انڈیا میں تو آج تک کسی ایک کتاب میں اتنا سب کچھ نہیں پڑھا. میری زینب نے
اس بعد مولا حسین کے بارے میں، اور اتنا سب کچھ حقیقت میں انڈیا میں آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا جتنی خوبصورت کتاب ہے. میں نے جیسا کچھ اس کتاب کے بارے میں سنا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ بہت بہترین کتاب ہے بھائی. بہت شکریہ بھائی رفیق صاحب کاشی پور سے آپ نے کال کی، اور چلیں آپ کو کتاب بھی مل گئی، بہت اچھی بات. اور انہوں نے بتایا 15-20 کپ جو ہیں وہ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں. اور پاکستان میں دیکھیں کہ غریب دیکھیں کوئی دہاڑی لگانے والا ہے، اور وہ دیکھیں لکڑیاں جلا کے بھی کوئی پینے والا ہے. ادھر دسترخوان بہت ہی اہم چیزیں ہیں. تو ہم نے چائے کو بہت ہی ایک زندگی کا ایسا حصہ بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار آج میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ چائے نہیں پی. تو دیکھتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم افروق بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. اور میں بیٹے آپ کو بھی آداب ہو. آپ نے 3-4 خبریں بھی سنائی اور چائے کو بھی درمیان میں رکھ دیا. چائے بھی بیچ بات کرے آدمی بارہ چائے کا مطلب. آپ نقوی بھائی آپ اپنے لیڈر کی بات کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ چائے کا 1 کپ جو ہے وہ کم کریں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آگے نا بات پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی قوم 1 کپ چائے کا کرتے تو 80 کروڑ کا بچ جاتے ہیں، پیسہ بچتا ہے 80 کروڑ کا. صحیح ہے. تو ہم تو پہلے ہی چائے نہیں پیتے تھے، ہم نے آج تک چائے کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، پوری زندگی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ چائے اور کافی اور اسموکنگ کا ذائقہ کیا ہے. تو ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی. لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 9.5 کروڑ روز کی چائے جو ہے وہ کہاں جاتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اسے ملتا کیا ہے. یہ تو پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. وہ بجلی کو تو روتے ہیں، گیس کو تو روتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ چائے کا 9 کروڑ اگر روز کا بچ جائے تو بجلی بھی آ جائے گی اور گیس بھی آ جائے گی جو صرف چائے پہ خرچ ہوتی ہے. بہتری ہو سکتی تو ہے. رہا بات آپ کی ایک یہ کہ طاہر قادری کی، وہ بریک کے بعد نقوی بھائی بات کو جو آل محمد کا دشمن ہوگا جس نے، میں چاہوں گا بریک کے بعد اگر آپ اس پہ بات کر لیں، اس کو یہ کیا ملے گا یہ آپ اس کو میرے پتا چل گیا ہے. بالکل صحیح. بریک کے بعد تھوڑا سا اگر آپ اس ایشو پہ بات کرنا چاہیے کیونکہ وہ گھنٹہ ہوگا. میں آپ دوبارہ آئیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. کیونکہ چائے کے متعلق تو صرف اتنا ہی کہوں گا. جی چائے کے متعلق تو صرف اتنا ہی چاہوں گا کہ جب پیو گے تو زبان بھی جلاؤ گے، ذہن بھی جلاؤ گے، دل بھی جلاؤ گے اور خون کی معدہ بھی تیز کرو گے. اور جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وقتی طور پہ جسم تو چست ہو جائے گا لیکن اس کے بعد آپ دل کے مریض بھی ہو جائیں گے اور بلڈ پریشر کے مریض بھی ہو جائیں گے. اور اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ اگر چائے پیتے ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بس میں چاہوں گا جو ٹاپک چل رہا ہے اس پر بات کریں. آئندہ کا جو گھنٹہ ہے وہ آپ کا گھنٹہ ہے جس پر آپ ٹاپک پہ بھی بات کر سکتے ہیں. جو ہمارے سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اس وقت بات کر رہے ہیں ہم چائے کی، کس کو پینا چاہیے، ہم کتنی پی رہے ہیں. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق بھائی جی حیدر بھائی. جی ماشاء اللہ. ہماری بہن کو بھی بہت ادب سے السلام علیکم. اور چائے پینے میں تو فاروق بھائی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور چائے جو ہے وہ ضرور پینی چاہیے مگر حد سے زیادہ تو ہر چیز آپ پیئیں گے تو اس سے نقصان ہے. صحیح صحیح. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم کام کرتے تھے تو اس وقت جو ہے پاکستان میں تو ہر 1 گھنٹے کے بعد چائے والا آتا تھا. چائے صاف چائے صاف چائے. ہاں ہاں. تو کتنے لوگوں کے بزنس چلتے ہیں وہاں پہ، چائے کے کھوکھے چلتے ہیں، لوگ اپنے رزق حلال کماتے ہیں. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے مگر یہاں آنے کے بعد، انگلینڈ آنے کے بعد تو معمول یہ رہا کہ صبح 1 کپ چائے کا پیا اور پھر 1 کپ جو ہے جب کام سے تھکے آ رہے آئے گھر پہ. اصل میں اتنی یہاں پہ حیدر بھائی اتنی عیاشی یہاں کے دفاتر میں کام پہ دی نہیں جاتی کیونکہ وہاں پہ تو سوائے چائے پینے کے کورٹ کچہری دیکھ لیں، ہاسپٹلز دیکھ لیں، بینکس ہیں، دفاتر ہیں، وہ چائے کے کپ پڑے ہوتے ہیں کہ بس چائے پی رہے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں اور دیٹس اٹ. تو یہاں پر تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. ورنہ ہم وہ آتے ہیں یہاں پہ بڑی اچھی کر دیں لیکن ہمیں یہاں پہ کوئی کرنے نہیں دیتا. عجیب سی بات ہے فاروق بھائی کہ میں نے کبھی شاید کالر ابھی ہیں. حیدر ہے بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ چلیں بریک سے پہلے آخری کالر پھر اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ نے فرمایا کہ بریک کے بعد ہی بات کریں گے تو اب چائے پر آپ نے چائے دیا اس وقت. آپ چائے پیتے ہیں شاہ صاحب؟ فاروق بھائی آپ کا چائے کا کپ، ذوالفقار علی بھٹو کا کپ، نقوی صاحب کا کپ، اس میں فرق ہے. آپ نے تصویر کو غور سے نہیں دیکھا. بالکل صحیح. پاکستان میں 18 کروڑ آبادی سے مزدور اور اسٹوڈنٹ یہ 12 کروڑ بنتے ہیں. 12 کروڑ ان کے لیے یہ آب حیات ہے. صبح کی چائے اور پراٹھا اس کے ساتھ نہ آئے تو مزدور کیا کرے. آپ عیاشی کے طور پر پیتے ہیں، وہ ضرورت کے طور پر پیتے ہیں. آپ نے یک طرفہ دیکھا ہے یہ مزدوروں اور اسٹوڈنٹس کی
دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی شہری آبادی ہے وہ تو الگ رہی، لیکن جتنی دیہاتی آبادی ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے یہ چائے آپ کے بہت اچھے دسترخوان سے بہتر کوئی ضرورت کی ہے. تو آپ نے ایک طرفہ دیکھا ہے یہ ان کے لیے آب حیات ہے، آپ کے لیے ون مین ڈرنک از another man's poison، ان کے لیے یہ بہت ضرورت کی چیز ہے، وہ اتنی اہم ترین چیز ہے پانی کے بعد. بہت بہترین، صحیح بات شاہ صاحب کی کہ جن لوگوں کے لیے چائے ہی سب کچھ ہے، لیکن وہ کتنی چائے پیئیں. ہم ان لوگوں کو تو کاؤنٹ نہیں کریں، ہم ان لوگوں کو کاؤنٹ کریں جو بلا وجہ بہت زیادہ چائے پیتے ہیں. 9.5 کروڑ روپے جو لگا ہے. اور چائے پراٹھا تو سب کا فیوریٹ ناشتہ ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ اب یہاں تو صبح ٹائم نہیں ملتا پراٹھے بنانے کا، لیکن پاکستان میں اسکول کے ٹائم میں تو ہم چائے پراٹھے ہی کھاتے تھے. جی، اور اصل میں وہ جو بند ہوتے ہیں اس کا کہا جاتا ہے کہ جو بند اگر ڈبوئیں چائے میں تو وہ ساری چائے بند پی جاتا ہے. تو اس طرح کا چکر ہوتا ہے چائے کے حوالے سے بھی. اور ایک انہوں نے اسٹوڈنٹس کی بات کی، تو واقعی جب امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا رات کو چائے وغیرہ پی لیں، تھوڑے چاقو چوبند رہیں گے، ان کو نیند نہیں آئے گی، تو ہم ایسے ہی عادتاً پی لیں کہ اب نیند نہیں آ رہی، ظاہر چائے پی ہے، کھانے کے بعد چائے پی ہے تو اس کے زیادہ نقصانات ہیں. تو چائے، آپ چائے پیتی ہیں؟ میں چائے بالکل نہیں پیتی فاروق بھائی، لیکن میں دن میں 1 کپ کافی ضرور پیتی ہوں. صحیح ہے، وہی بات ہوگی کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، میں چرس پیتا ہوں. تو وہ وسیم بھائی والی بات ہوگی. ناظرین، اب بریک کا وقت ہے. بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج کا جو ہمارا سوال ہے، جو ٹاپک ہے وہ کیا ہوگا. یہ شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ آپ نے بتانا ہے. شعر کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین شعر، اس کا پہلا مصرع آپ نے بتانا ہے. اور جو ٹاپک ہے آج کا وہ بھی بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، سوشل میڈیا، جس میں فیس بک، ٹویٹر شامل ہیں. پہلے یہ ہماری ایک شوق کے طور پہ ہم نے اس کا آغاز کیا، پھر عادت بن گئی، اب مجبوری بن چکا ہے. فیس بک نہ دیکھیں، ٹویٹر پہ بات نہ کریں، چیٹنگ نہ کریں تو ہمارا دن ہی نہیں گزرتا. دوریاں بڑھا رہا ہے یہ کم کر رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.